آج کے پروگرام کا آغاز اور سب سے پہلی خبر جو ہے، ظاہر ہے کسی بھی ملک قوم میں کہا جاتا ہے اگر تعلیم کا ریشو زیادہ ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر اس ملک کو، اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن کیا ہمارے یہاں 100% نہیں، 90%، 70%، 60%، 50% بھی اب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جبکہ حکومتی دعوے، میں کسی بھی حکومت کی بات کر رہا ہوں، صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سب کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے زیادہ ہماری جو توجہ ہے وہ تعلیم پر، ایجوکیشن پر ہے۔ اور یہ حال ہے پورے پاکستان میں کہ اب تک ہم ان قوموں میں شامل نہیں ہو سکے جہاں 90% رجحان ہوتا ہے تعلیم کا۔ ابھی بھی کروڑوں بچے، ہر صوبے کے لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے کہ جناب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف جو لوگ اسکول میں ہیں بھی بچے تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میٹرک بورڈ کے سالانہ امتحان چل رہے ہیں آج کل، اور اب جو وہاں دیکھا گیا کہ امریکی آنکھ نے دکھایا کہ فرنیچر نہیں ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کر لیاری میں بھی آج بھی بچے امتحانات دے رہے ہیں۔ بجلی ہے ہی نہیں، جس وقت بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں، گرمی ہے آج کل اور بجلی کی بندش ہے، اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا، طلبہ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے نقل سرعام کرتے رہے، وہ لوگ فوٹیج بناتے رہے، اساتذہ کا پتہ نہیں کون سی منصوبہ بندی ہے، یہ بدنظمی کیوں ہے؟ پھر سب سے بڑھ کر ہر سال دعویٰ کیا جاتا ہے سالانہ امتحانات میں کہ جناب پرچہ لیک آؤٹ نہیں ہوگا، بہترین اس دور شفاف انتظامات ہیں، تیسرا پرچہ اور وہ بھی لیک ہو گیا۔ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ شہر بھر میں 521 امتحانی مراکز میں تقریباً 3,85,529 سے زائد طلباء اور طالبات امتحانات دے رہے ہیں، حالانکہ مراکز جو بنائے ہیں ان کے اطراف میں 144 بھی نافذ ہے، اس کے باوجود بھی نقل بھی ہوتی رہی، پرچے بھی لیک آؤٹ ہوتے رہے، بجلی بھی نہیں تھی اور فرنیچر بھی نہیں تھا۔ قصوروار کون ہے اور کیا اسی طرح ہمارے مستقبل کے معماروں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر سال ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی کر رہے تھے، اس سال بھی کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال یہ نہ کر رہے ہوں۔ میٹرک کے امتحانات، سب سے زیادہ بچے جو امتحانات دیتے ہیں وہ میٹرک کے ہوتے ہیں، تقریباً 4 لاکھ کے قریب بچے اس وقت بھی امتحان بچے اس سال بھی امتحان دے رہی ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے بعد ڈراپ، اگر اس کے بعد انٹر کے امتحان دیکھیں آدھے رہ جاتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں بیچارے۔ تو وہ صورتحال آج 2026 اور زمین پہ بیٹھ کے امتحان دے رہے ہیں، آج بھی لائٹ نہیں ہے، بعض جگہ تو پانی کے لیے بھی بچے نہیں، پانی بھی نہیں ہے، یہ میں کہنا بھول گیا، پینے کا صاف پانی۔ ہم تو ٹھنڈے پانی کی بات تو کر ہی نہیں رہے کہ ٹھنڈا پانی دستیاب ہے بچوں کے لیے، وہاں گرمی میں ایگزام دینا ہے، سر پانی دستیاب نہیں تھا جی، پانی بھی واش روم میں پانی نہیں ہے، جگہ سے ہوا، واش روم کو تو چھوڑ، پینے کا پانی نہیں ہے، اور نقل عام ہے، اور پیپر آؤٹ، یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی بھی ہے، پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، موبائل پہ آ جاتا ہے۔ اور سر ایک ایک کر کے آ جائیں، دنیا یہ بتائیے سب سے پہلے وہی ہے تو جہاں سے آغاز کرتے ہیں نا کہ لاکھوں بچے ہر صوبے، سندھ کی بات کر لیتے ہیں، لاکھوں لوگ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر کیوں ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے؟ ایک مختصر جواب دے دیجیے، میں آگے بڑھتے جاتا ہوں۔ دیکھیں، اس کی وجہ شہروں میں حیران کن ہے، گاؤں میں دوسری ہوتی ہے، لیکن شہروں میں حیران کن ہے کہ بچے نہیں ہیں اس میں، جبکہ قانون سازی ہو چکی ہے کہ اس میں سزا ہے ماں باپ کو اگر وہ بچوں کو نہ پڑھیں۔ سرکاری اسکول بھی ہیں اور پرائیویٹ اسکول کی تو بہت بڑی تعداد ہے شہر میں، اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں تو اس کا قصوروار خالی گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے، تو ماں باپ کو بھی کہتے ہیں، تو یہ دو طرفہ ہے۔ تو اس میں بھی حکومت نے اویئر کرنا تھا ان کو، امپلیمنٹ نہیں ہوتا، قانون تو بنا دیتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرانے والے گورنمنٹ ہے۔ چلیں جی، پہلا پوائنٹ پہ آپ نے کہا گورنمنٹ قصوروار ہے، بچوں کو بیٹھنے کے لیے فرنیچر بھی نہیں ہے، 18 سال سے بھی اس پارٹی کی حکومت ہے، دعوے ہیں کہ جناب ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، کون قصوروار ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وزارت تعلیم ذمہ دار ہے، جو بھی تعلیم کے وزارت کے ذمہ دار ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے،
करोड़ों रुपए लैप्स हो जाते हैं, वो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। अब इसमें ब्यूरोक्रेसी पे आप इल्ज़ाम डालें या उस पर डालें, दोनों की जिम्मेदार एक तरीके से हुकूमत है। अगर वो ब्यूरोक्रेसी को फंड रिलीज नहीं करती तो उसके जिम्मेदार भी आखिर में सिंध गवर्नमेंट के जिम्मेदार हैं, और रिलीज़ करते हैं और वो बीच में खा जाते हैं, डेस्क से स्कूलों तक नहीं पहुंच पाती, चोरी हो जाती है, तो उसका भी जिम्मेदारी वही है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये इसके जिम्मेदार करप्शन है और करप्शन है। ठीक है जी। दूसरी बात की जिम्मेदार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, किसी भी हुकूमत होती है, ज़ाहिर हुकूमत जिम्मेदार होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी इस तरह का काम होगा। सर तीसरी बात यह है कि हर साल दावे किए जाते हैं, इस बार तो पर्चा लीक आउट हो नहीं सकता, इसमें कौन कसूरवार है? इसमें जी मैट्रिक बोर्ड जिम्मेदार है, बोर्ड के चेयरमैन। हुकूमत के तहत ही आता है वो भी? हर कोई हुकूमत के तहत आता है। आप अगर अच्छा एक साल पर्चा, अच्छा आप पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, नहीं पॉइंट स्कोरिंग नहीं, आपका चूंकि ताल्लुक रहा है, आपका ताल्लुक ज़ाहिर एजुकेशन से बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसके बारे में पता है कि किस तरह लीक आउट होते हैं पर्चे। लेकिन एक साल अगर हो गया तो सेकंड अगले साल कुछ ना कुछ इंतजाम बंदा कर लेता है कि इस साल नहीं होने दूंगा, ये हर साल हो जाता है जी, और हर पर्चा हो जाता है, हर पर्चा हो रहा ये भी नहीं है। कि तीसरा पर्चा था, तीसरा भी हो गया हर साल। पहले के वक्त ये था कि इतना सोशल मीडिया नहीं था, ये व्हाट्सअप नहीं था, अभी तो तस्वीर खींची पर्चे की, अभी पर्चा मिला ही है लेके जाने वालों को, उन्होंने लीक कर दिया। एक 2 से 3 घंटे पहले पर्चा हवाले कर दिया जाता है जो पहुँचाने वाले होते हैं, और 2 से 3 घंटे बहुत होते हैं पर्चा लीक होने में, सॉल्व करने में और सॉल्व करके भेजने में, सॉल्व करके वो एक से ही व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो ये बहरहाल इसमें मैट्रिक बोर्ड ख़ासतौर से उसके जो शुबा इम्तहानात के ज़िम्मेदार हैं वो है, और जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी इनको खाली मुअत्तल नहीं करें, इनको जिम्मेदारान को, मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है गुलाम हुसैन सोहो जी, इनके जिम्मेदारान को सज़ाएँ दें, ऐसी सज़ाएँ कि अगली बार वो करते हुए सोचें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपको उम्मीद है अगले साल नहीं होगा? नहीं, मैं उम्मीद, मैंने शुरू में कहा मुझे उम्मीद नहीं है। नहीं है इस पार्टी की हुकूमत से उम्मीद अब खत्म हो गई आपको। नाम लेके आप जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें किसी की भी गवर्नमेंट हो। 18 साल से कौन है? नहीं, उस दौरान और भी हुकूमतें आई है। नहीं, सिंध में हुकूमत किसकी है सर? क्या बात कर रहे हैं आप? किसी और हुकूमत आई है? देखिए उससे पहले 2008 से 26 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, जिम्मेदार वो हैं जो भी पहले भी वही थे। सरकारी अफसरान हैं उसके, वो जिम्मेदार हैं, और सरकारी अफसरान सर सजाएं देना उनको हुकूमत का काम है, मिनिस्टर एजुकेशन का काम है, मिनिस्ट्री एजुकेशन का काम है, सीएम साहब का काम है। मिनिस्टर ऐसे आदमी को लगा दिया, उनसे बात करें एजुकेशन की तो वो तारीखी पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनाने शुरू कर देते हैं। उनसे बात करो, नकल हो रही है, कहता मुझे डारो में आपको पता है क्या हुआ, यूँ एक दफ़ा जा रहा था एक आदमी। सर ये कोई बात जवाब है सर इस बात का? सजाएं होनी चाहिए और नज़र आनी चाहिए, तभी ये रुकेगा, वरना ये सिलसिला जारी रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप दें, आप साइबर क्राइम को दें, वो आपको कई दिन नहीं लगाएंगे, कई घंटों में बता देंगे कि पेपर कहाँ से लीक हुआ और सबसे पहले किस मोबाइल से किया गया और किसने किया। कौन नहीं चाहता सर ये तो वो ऐसा हो? उनको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके सजा दें, और अगली बार आप देखें कि फिर कौन लीक करता है। जब तक सजाएं नहीं होंगी, पर्दापोशी की जाएगी ऐसे लोगों की, तो फिर यही होगा जो आज हम कह रहे हैं। जिम्मेदारों का तयन करके अगर शुरू में सज़ा दे दी होती नाजरीन, कोई एक वजारत पीपल्स पार्टी ने किसी वज़ीर से ली हो इस बात पे कि जनाब कारकर्दगी ख़राब है आपकी, तो अगली बार डर जाता कोई ना कोई दूसरा वज़ीर कि यार मेरे साथ भी हो सकता है। अब उनको मालूम है कि जिस तरह नवाज़ ज़ुबैर साहब जैसे सीनियर लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, वो कह रहे हैं कि जी मुझे उम्मीद नहीं अगले साल भी बंद हो सके, क्योंकि एक सिलसिला चल निकला है, चलता रहेगा। सर उसके बाद आ जाइए, अगर फर्नीचर नहीं है बजट मिलने के बावजूद, बच्चे नीचे ज़मीन पर चटाइयों पर बैठकर, लाइट है नहीं, पानी है नहीं, इम्तहानात दे रहे हैं। बिल्कुल अली, इन सब की चीज़ों का मैंने बोला है, ये जिम्मेदार है। बहुत सारे, आपको हैरान होगा, प्राइवेट स्कूलों में भी सेंटर पड़े हुए हैं, उधर भी ये हाल है। सर इम्तहानों से पहले तो इंस्पेक्शन तो होना चाहिए। इंस्पेक्शन होता है, कागजों में सब कुछ होता है, और सेंटर इंटर कराने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं कि भाई मेरा स्कूल भी इंटर कर दें, क्योंकि पर बच्चा पैसा मिलता है और उसके बहुत सारे अवामिल उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, लेकिन जब ये तक मोबाइल की होता सहूलत रहेगा, मिल रही है बच्चों को आजकल, सर ये क्या मसला है? ये पता नहीं क्यों मोबाइल लेके जाने देते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, किसी जगह भी ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा इम्तहान देने चाह रहा हो उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। हमारे वक्त में कैलकुलेटर तक इजाज़त नहीं होती थी, ना कैलकुलेटर, ना कुछ, खाली कागज़ पेंसिल, और जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो होती थी। तो ज़ाहिर सी बात है सेंटर वाले इंतजार। और एक और बड़ा अहम मसला सर, इसमें मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रूर थोड़ी सी बात करें।
3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ ظاہر ہے کسی کی والدہ آئی ہوتی ہیں, کسی کی بہن آئی ہوتی ہے, کسی کے والد آئے ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے, تو باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر 3 گھنٹے وہ انتظار کرتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں یہ اس میں بولوں گا یہ تو پرووائڈ کوئی اسکول بھی نہیں کر سکتا. اگر کرنا چاہیے ٹینٹ لگا دینا چاہیے. ہاں ٹینٹ لگا دیں, ٹینٹ لگا کے کرسیاں ڈال دینی چاہیے تاکہ بیٹھ جائیں. ورنہ اگر کسی سینٹر میں 400-500 بچے امتحان دے رہے ہیں تو ان کے لیے اگر 500-600 لوگ آ گئے ہیں تو ان کو بٹھانے کے لیے انتظامات اسکول میں تو ہوں گے نہیں. ظاہر سی بات اسکول کے باہر بٹھائیں گے, ایک ٹینٹ لگا کے 10 کرسیاں ڈال کے ایک پانی کی ٹنکی رکھ دیں تو کیا چلا جائے گا یار. اب بوڑھے والدین کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, 3 گھنٹے بیچارے انتظار کرتے ہیں, امتحانات کی اتنی فیسیں دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کسی طریقے سے ڈیفینس نہیں کر سکتے. ہم کس طرح ڈیفینڈ کریں ان باتوں کو جو کہ صاف نظر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اسکول بھی کراچی میں, لیاری اور گرد و نواح میں, کہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے ان کے اسکول کے گیٹ پر, والدین وہیں کھڑے ہوئے تھے, وہ بدبو بھی برداشت کرتے رہے, وہ سخت دھوپ بھی برداشت کر رہے تھے. یہ سب ایک تلخ حقیقت ہے جو میڈیا, ہمارا آپ کا کام اس کو بتانا ہے. ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہتے, ہم تنقید برائے اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ جائیں ذمہ داران نکلیں اپنے ایئر کنڈیشن آفسوں سے اور جا کے دیکھیں کہ کس حالات میں یہ بچے امتحان دے رہے ہیں, کس حالات میں ان کے پیرنٹس وہاں موجود ہیں. اور جو میرٹ کے بچے ہوتے ہیں, سب بچے چیٹنگ نہیں کرتے, 20-30%, 70% جو ہے بچے وہ پڑھ کے امتحان دے رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے, انہوں نے 4 سال پڑھا ہے, جتنے نہیں پڑھا ان کو ابھی پیپر مل گیا اور اس کے جوابات آ گئے, انہوں نے کر کے لکھ کے دے دیے. تو یہ ان کے ساتھ میرٹ کی بھی ایک طریقے سے قتل ہے. یہ تعلیم کا قتل ہے سر, یہ مستقبل کا پاکستان کی قتل ہے کہ بچوں کو نہ سہولتیں مل رہی ہیں اور بچوں کو پھر سہولتیں دے بھی, اچھا جو سہولتیں دینی چاہیے وہ نہیں مل رہی. مطلب آپ ان کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں, وہاں پنکھے لگے ہوئے ہوں, ٹھنڈا پانی کا انتظام ہو, وہاں بجلی ہو, یہ انتظام ہو, لیکن آپ پرووائڈ کیا کر رہے ہیں کہ جی موبائل لے کر بچے بیٹھے ہوئے امتحان دے رہے ہیں, پرچہ لیک آؤٹ کر کے ان کو پہلے سے تیاری کرنے کے موقع فراہم کر رہے ہیں, پھر امتحان کیا ہوا. تو یہ سب کچھ ظاہر ہے, کوئی بھی حکومت ہو, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ٹھیک ہے, کسی اور کی حکومت ہوتی اس سے پہلے بھی تھی تو وہاں بھی ہم نے دیکھا یہی چلتا رہا, لیکن فرق ہوتا ہے. نوید صاحب اس بات سے اتفاق کریں کہ پنجاب کے پی کے میں, دیگر صوبوں میں سر فرق ہے. یہ نہ کہیں کہ سندھ کی طرح مادر پدر آزاد ہر جگہ نقل ہوتی ہے, اس طرح پرچے لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. سر تھوڑی سختی تو کرنی پڑے گی نا. تھوڑی سختی علی, میں کہتا ہوں سخت سے سخت سزائیں دیں ان کو, اور سزائیں دیں گے تو یہ اگلے سال رکے گا. اگر پھر یہ خبر ہم اور آپ جیسے 10 آدمی اور بھی دے دیں اور اس خبر کو جناب وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں اور انہی کرپٹ لوگوں کی پشت پناہی کریں, انہی نااہل لوگوں کو سیٹوں پہ بٹھائیں, تو اگلے سال اس سے بھی برا ہوگا اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ میڈیا بولے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بدنام نہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بدنام نہ ہو, تو آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. کیوں ایکسس بیگیج اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا, کیوں کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جو بھی کرتا ہے بہت زیادتی کرتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی. اور یہ سلسلہ اب جتنی جلدی رک گیا ہے, ورنہ ابھی دیکھیں ہمارا تعلیمی معیار اور پنجاب بورڈ کا بہت فرق آ گیا ہے. ہمارے گریجویٹ جو ہے وہ بالکل نہیں پارٹیسپیٹ کر پاتے مقابلے کے امتحان میں. میں تو دیکھ رہا ہوں سر کراچی تو پھر بھی چند خاندان دیکھیں اس وقت معاشرے میں جو تفریق پیدا ہو گئی ہے نا پرائیویٹ اسکولوں والوں کی اور سرکاری اسکول والوں کی, وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ طبقاتی نظام اسی طریقے سے بڑھتا ہے. اندرون سندھ سے آئے ہوئے اسکول ٹیچرز کو بارہا دکھا چکے ہم ٹیلی ویژن پر, جو گریجویشن اور ماسٹر کر کے ٹیچر بنے, جن کو اسکول کی اسپیلنگ نہیں آتی, پھر کہتے ہیں معیار تعلیم بہت بلند ہے ہمارا. وہ بیچارے ڈگریاں ڈگری لینا اور بات ہے, تعلیم یافتہ ہونا دوسری بات ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اندرون سندھ بیرون سندھ کی بات کر دی آپ نے, اور وہاں کے تو اتنے فلاسفر ہیں اور عظیم بھائی ہوں گے, لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول کی اسپیلنگ ایک ٹیچر کو نہیں آ رہی, جو کہ دعویٰ دار ہے اس بات کا کہ ماسٹرز کر کے آیا ہوں میں. تو تعلیم پر توجہ دینی پڑے گی. اگر پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونا ہے تو پارٹی سربراہان, چاہے نون لیگ کے ہوں, ایم کیو ایم کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, دیگر ہوں, سب کو اس بات پر ایک جگہ جمع ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ جناب ہماری پارٹی کا بھی کوئی آدمی ہو, کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. سزائیں سخت سے سخت جس طرح زبیر صاحب فرما رہے ہیں ہوں گی, 2-4 کو بھی دے دیں آپ, پھر دیکھیے گا نظام کس طرح درست ہوتا ہے.